میلاد النبی پہ جھنڈا لگاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمارے علماء تمہارے ساتھ، لائٹنگ لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، علماء تمہارے ساتھ ہے، جلوس نکالو، علماء تمہارے ساتھ، لیکن یہ کیا تم پٹاخے پھوڑنے لگے، تم کیک کاٹنے لگے، تم دل آزار نعرے لگانے لگے؟ نہیں، جلوس میں کسی کے خلاف نعرہ نہیں لگے گا، جلوس میں کسی کا دل نہیں دکھایا جائے، موقع اور بھی ہے لیدے کرنے کے، لیکن جس دن رحمت للعالمین کا جلوس ہوگا اس دن چلیں گے اس انداز سے کہ دنیا پکار اٹھے۔ 1400 سال کے بعد ڈسپلن کا یہ عالم ہے تو مدینے کی گلیوں میں آمنہ کا لال کیسے چلتا ہوگا ہمیں۔ اور پھر آپ سے کہتا ہوں ڈی جے ایسے لگاتے ہو، مریضوں کا خیال ہے معاذ اللہ، نہ بیماروں کا خیال ہے، نہ پڑھنے لکھنے والوں کا خیال ہے۔ یاد رکھنا علماء اہل سنت نے کسی بدعت کی کبھی تائید نہیں کی ہے، اور یہ جو کیک کاٹنے کا سلسلہ لائے ہو، کوئی 50 کلو کیک بنا رہا ہے، کوئی 200 کلو کیک بنا رہے ہیں، اگر کیک بطور تبرک فاتحہ کے لیے لائے ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن کاٹ رہے ہو، تم کاٹ رہے ہو، کیا تمہاری ولادت کا دن شرم نہیں آتی تمہیں کیا حق بنتا ہے؟ اگر عرف یہ ہے کہ ولادت جس کی کیک وہ کاٹے گا، اگر عرف یہ، حالانکہ ہمارے یہاں اس کو مانتے ہی نہیں، تو لیکن تمہاری ولادت ہے جو تم کیک کاٹے ہو، ہوتے تم کون ہو؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ کوئی کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، ولادت مصطفیٰ کے موقع پہ اگر عرف یہ ہو، میں یہ کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں، اگر عرف یہ ہو کہ جس کی ولادت ہے وہی کیک کاٹے، اگر عرف یہ ہے تو پھر نہ مجھے حق ہے نہ تمہیں حق ہے۔ اور رسول اللہ نے تو یاد رکھنا عبادت بھی یہود و نصارہ کی طرح کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تم نبی کا میلاد یہودیوں کے طریقے مناؤ گے؟ رسول اللہ ہجرت سے پہلے، توجہ کرنا، دھیان دینا، میرے اور تمہارے نبی ہجرت سے پہلے سر میں مانگ نہیں نکالتے تھے، حضور کو مانگ نہ نکالنا پسند تھا، ایسے سر زلفیں سجاتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے۔ جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ یہودی مانگ نہیں نکالتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مانگ نکالنا شروع کیا۔ کیوں؟ تاکہ کنگھی کرنے میں بھی یہودیوں کی مشابہت نہ ہو جائے۔ توجہ کریں، پھر دیکھا کہ 10ویں محرم کو یہود روزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا یہ 10 کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ وہ کہا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شکنجے سے نجات ملی اس لیے، فرمایا موسیٰ تو ہمارے نبی، ہم ان سے زیادہ خوشی منانے کے حقدار ہیں، ہم بھی رکھیں گے لیکن ان کی مخالفت کریں گے، ہم صرف 10 کو نہیں رکھیں گے، 9 کو بھی ساتھ میں رکھیں گے تاکہ یہودیوں سے ہم الگ ہو جائے۔ جو نبی نے عبادت میں ان سے مشابہت گوارا نہ کی، کنگھی میں مشابہت گوارا نہ کی، مسلمانوں بتاؤ تم گناہ میں ان سے مشابہت کر رہے ہو، بدعتوں میں ان سے مشابہت کر رہے ہو، شادی کا موقع ہو تو نچنیوں کو نچاتے ہو، فضول خرچی کرتے ہو، اللہ اکبر، ڈھول بجاتے ہو، تاشے بجاتے ہو۔ یاد رکھنا کس منہ سے نبی کے عشق کا دعویٰ کرتے ہو؟ آپ کی ہماری بیٹیاں بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہے، رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ جو نبی بغیر کنگھی کے معاملے میں کافر اور مشرکوں کی مشابہت کو گوارا نہ کرے، آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو مشرک کی بیٹیوں کی طرح بازاروں میں بے حجاب کر دیا، بے نقاب کر دیا۔ بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہے، نچنیے لائے جا رہے ہیں، ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، گانے بجائے جا رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح کہاں جا رہے ہو، کس نہج پہ جا رہے ہو؟ جب میلاد مصطفیٰ میں کسی کو بدعت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو بیٹی اور بیٹوں کی شادی کے موقع پر بدعت کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ سنو، میرے نبی نے فرمایا بدعتیوں کو سلام نہ کرو، بدعتی بیمار پڑ جائے اس کو دیکھنے مت جاؤ، بدعتی مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ کتنی بدعتوں میں مبتلا رہو گے؟ بدعت کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو اور لوگ بیان کرتے ہیں، ہم اہل سنت کے نزدیک بدعت کی جامع تعریف یہ ہے، رسول اللہ کی سنت کے خلاف کوئی نیا کام شروع کرنا یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت جہنم میں لے جائے گی۔ جو حضور کا طریق ہے اس کے مقابل میں جو کام تم نیا شروع کرو گے، حضور کے کام کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں بدعت ہے، وہ جہنم میں لے جائے گی۔ آقا نے اس کو جہنم کا کتا کہا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا نبی کے گھر کی کسی شادی میں گانا ہوا؟ نبی کے کسی گھر کی شادی میں ڈھول بجا؟ نبی کے گھر کی کسی شادی میں یہ بے پردگی اور بے حجابی ہوئی؟ آپ کیا کر رہے ہو میرے بھائیوں؟ نماز سے کوسوں دور بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہو۔ آخرت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آخرت کی نہیں سوچتے؟ جہنم کا کتا کیوں بننا چاہتے ہو؟ جہنم کا ایندھن کیوں بننا چاہتے ہو؟